میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی کا کوئی بھی مبلغ جب بیان یا درس کی سعادت حاصل کرتا ہے تو آغاز میں، ابتدا میں درود پاک کی کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ درود پاک کے فضائل سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی ذہن بنتا رہے گا اور ہمیں بھی شوق بڑھے گا۔ تو آئیے درود پاک کی ایک برکت، ایک فضیلت آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سید محمود کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میری والدہ ماجدہ نے خبر دی کہ میرے والد ماجد یعنی حضرت سید محمود کردی کے نانا جان، جن کا نام محمد تھا، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دے لیا جائے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا رقعہ یعنی ایک سبز رنگ کا پیپر، گرین پیپر میرے کفن پر گرے گا، جس میں لکھا ہوگا ہذہ براءۃ محمد العالم بعلمہ من النار، یعنی محمد جو عالم ہے اسے علم کے سبب جہنم سے چھٹکارا مل گیا۔ اس پیپر کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ غسل کے بعد رقعہ گرا، جب لوگوں نے وہ پیپر پڑھ لیا تو میں نے اسے ان کے سینے پر رکھ دیا۔ اس رقعے میں، اس پیپر میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جس طرح صفحے کے اوپر سے پڑھا جاتا تھا اسی طرح صفحے کے پیچھے سے بھی پڑھا جاتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ نانا جان کا عمل کیا تھا کہ جس کی برکت سے ان پر ایسا کرم ہوا؟ تو میری امی جان نے بتایا ان کا یہ عمل تھا کہ وہ ہمیشہ ذکر اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت بھی کیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب۔ دیکھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان دی ہے اپنا ذکر کرنے کے لیے، اپنے محبوب پر درود پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں زبان دی ہے۔ اور ایک شاعر نے بڑی محبت، بڑی بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ دل کس لیے، یہ زبان کس لیے، یہ آنکھ کس لیے؟ سنیے اور جھومیے، محبت رسول میں اضافہ کیجیے۔ فرماتے ہیں دل یاد لئی بنایا، دل یاد لئی بنایا، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سوہنے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سوہنے دے دیدار واسطے۔ تو کس لیے ہے دل؟ حضور کی یاد کے لیے۔ زبان کس لیے ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، درود کے لیے۔ انشاءاللہ جب دل میں نبی کی یادیں ہوں گی، لب پر نبی کی نعتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آنکھوں میں بھی حضور کے جلوے آ جائیں گے۔ تو درود شریف بڑا پیارا عمل ہے، آپ بھی نیت کیجئے۔ ہم اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، ہم بیانات سنتے ہیں، درس میں شرکت کرتے ہیں، ہمیں ذہن ملتا ہے کہ ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے رہیں کہ حدیث شریف ہے
کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی عادت بنائیں گے کہ ہم روزانہ کم از کم، جو امیر علیہ سنت نے ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے، اس میں ایک مدنی انعام ہے کہ کیا آپ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں؟ تو ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا، کوئی بھی نماز کے بعد ایک وقت مخصوص کر لیں، صبح و شام رات، اپنے کام کاج پر آتے ہوئے جاتے ہوئے کوئی بھی ایک وقت مخصوص کر لے، 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور اس میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود، صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود ہے، انتہائی مختصر اور آسان۔ یہ تو ایسا پیارا درود ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم ہر جمعرات کو اجتماع میں بھی یہ درود پاک پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو سلام بھی پڑھتے ہیں نا، درود بھی پڑھتے ہیں، تو یہی درود مخصوص کر لیجئے اپنے لیے۔ تو 10 یا 12 منٹ میں ہم 313 مرتبہ درود پاک بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ تو عادت بنائیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک کی عادت سے متعلق امیر اہل سنت کا شعر میرے ذہن میں آ گیا، سناؤں آپ کو میں۔ تربت کہتے ہیں قبر کو، قبر کو تربت بھی کہتے ہیں۔ امیر اہل سنت کتنی پیاری بات کہتے ہیں، انشاءاللہ ہر ایک کی قبر میں حضور کا جلوہ اسے دکھایا جائے گا انشاءاللہ، ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی حضور کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ آپ فرماتے ہیں تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، کہیے انشاءاللہ۔ تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، درود و سلام کی۔ تو عادت بنائیں گے انشاءاللہ۔ چلے ایک مرتبہ مل کر درود و سلام پڑھ لیجئے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے جنت کی قیمت۔ جنتی محلات کسے ملیں گے؟ صلحوں کے بارے میں آیت مبارکہ اور فرامین رسول، جنت کی جھلکیاں، نیکی کی دعوت دینے کے فوائد، سرمایہ دار اللہ والا کیسے بنا، جنت میں کون کون جائے گا، تو اس طرح کی ہم انشاءاللہ پیاری پیاری باتیں سیکھیں گے، سنیں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے تبسم فرمایا۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا مسکرانا جو ہے نا یہ سنت ہے، اس میں بڑی مطلب ہم بے توجہی سے، بخل سے کام لیتے ہیں۔ کیا مجھے کوئی یہ بتا سکتے ہیں کہ تبسم کرنے میں، اس سنت کو ادا کرنے میں، مسکرانے میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ اس کی کوسٹ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس کی کوئی کوسٹ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس میں کوئی خرچہ ہی نہیں ہے۔ تو چلیں سرے دست، ہاتھوں ہاتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی مسکرائیں گے اور سنت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک روز سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے تبسم فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے کس لیے تبسم فرمایا؟ ارشاد فرمایا، میرے دو امتی اللہ پاک کی بارگاہ میں دو زانو گر پڑیں گے، ایک عرض کرے گا یا اللہ پاک اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ پاک دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، اب یہ بیچارہ کہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی نیکی بھی باقی نہیں۔ اب جس نے دعویٰ کیا تھا، جس پر ظلم ہوا تھا، وہ مدعی عرض کرے گا میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دے۔ اتنا ارشاد فرما کر سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے۔ فرمایا وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو،
اللہ پاک مظلوم سے فرمائے گا دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں۔ یہ شہر اور یہ عمدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ اتنے پیارے پیارے عظیم محلات یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔ بندہ عرض کرے گا ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا کس طرح؟ اللہ پاک فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے تو گویا کہ تیری قیمت ادا ہو جائے گی ان محلات کی۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ پاک میں نے سب حقوق معاف کر دیے۔ اللہ پاک فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ پاک بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کرائے گا، انہیں ملائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ اے عاشقان رسول، بیان کردہ حدیث پاک کے ضمن میں کئی پیارے پیارے مدنی پھول سیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی۔ میدان محشر کے معاملات، بندوں کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کے فیصلے کا وقت ابھی آنا باقی ہے، مگر قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ، علوم مصطفیٰ اور بالخصوص علم غیب مصطفیٰ کی شان و عظمت پر۔ رب کریم کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہی قیامت میں ہونے والے واقعات کو نہ صرف ملاحظہ فرمایا بلکہ صحابہ کرام کے سامنے اس کا اظہار بھی فرما دیا۔ میرے امیر اہل سنت فرماتے ہیں تم کو علم غیب مولا نے عطا فرما دیا، آقا تم کو علم غیب مولا نے عطا فرما دیا، کر دیا ہر جا پہ حاضر اور ناظر یا نبی، حاضر اور ناظر یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا کون سا غیب ہوگا آقا جو آپ سے نہاں ہو، جو آپ سے چھپا ہوا ہو؟ سب سے بڑا غیب، غیب الغیب اللہ کی ذات ہے۔ جب اسے ہی دیکھ لیا اور چشمہ نے سر سے دیکھ لیا تو پھر کون سا غیب ایسا ہوگا جو آپ سے چھپا ہوا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ جو حدیث پاک ہم نے سنی اس میں دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت نازک ہے۔ میدان محشر میں ایک بندہ اپنا حق طلب کرنے کے لیے دوسرے بندے کے خلاف بارگاہ الہی میں دعویٰ کرے گا۔ افسوس آج کل کے حالات بڑے عجیب ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ دین سے دوری اور بے عملی کے سبب
لوگوں نے بندوں کے حقوق کے معاملے کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے، یعنی کوئی مطلب اس کی طرف اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ مثلا کہیں سیٹھ نوکروں یعنی ورکرز کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو کہیں نوکر سیٹھوں کی چیزوں کو نقصان پہنچا کر ان کے حقوق ضائع کر رہے ہیں، کہیں والدین بچوں کو ان کے حقوق دینے پر راضی نہیں تو کہیں اولاد ماں باپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں، کہیں بیوی اپنے شوہر کے حقوق میں کوتاہی کر رہی ہے تو کہیں شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے سے جان چھڑا رہا ہے، کہیں رشتہ داروں میں حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں سالوں سے جنگ جاری ہے تو کہیں پڑوسیوں کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، یہاں اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے، دنیا میں اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ یہیں پر اس کا حق ادا کر دے یا معاف کروا لے، ورنہ آخرت میں شدید رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چنانچہ رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ضرور حقداروں کو ان کے حقوق سپرد کرو گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو ہر صورت میں قیامت میں ادا کرو گے، یہاں دنیا میں مال سے اور آخرت میں اعمال سے۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ دنیا ہی میں ادا کر دو، ورنہ محشر میں پچھتانا پڑے گا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، جانوروں کے بھی ایک دوسرے کے حقوق ہے۔ دیکھیں، جانوروں کو بھی ایک دوسرے کا بدلہ دلایا جائے گا، اگرچہ یہ شرعی احکام کے پابند نہیں، یہ مکلف نہیں، مگر حقوق العباد یعنی جانوروں کو بھی ادا کرنے ہوں گے، ان کے جو آپس کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم تو مکلف ہیں، ہم شرعی احکام کے پابند ہیں، ہمیں تو اس میں بہت زیادہ احتیاط رکھنی چاہیے۔ تیسری بات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی کہ آپس میں صلح و صفائی سے رہنا اللہ کریم کو بہت پسند ہے، کہ رب کریم قیامت کے دن بھی اپنے بندوں کے درمیان صلح کروا کر انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کرم والے رسول بی بی آمنہ کے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم معاشرے کو پر امن یعنی پیسفل دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم محبتوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم جنتی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپس میں صلح کرتے رہنے کی عادت بنائیں اور جنت کا حقدار بنانے والے اس عمل کو خوب عام بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی صلح کروانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی صلح کروانے کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ مکہ مدینے کے سلطان امام حسن و حسین کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ عمل آپس میں روٹھنے والوں کو صلح کروا دینا، کیونکہ روٹھنے والوں میں ہونے والا فساد خیر کو کاٹ دیتا ہے۔ تو دو مسلمانوں میں اگر لڑائی ہو جائے اور ہم اپنے اندر یہ ایبیلٹی سمجھتے ہیں، یہ صلاحیت اگر پاتے ہیں کہ ہم دونوں کو ملا سکیں تو ملانا چاہیے، صلح ضرور کروانا چاہیے کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور نماز، روزہ اور صدقے سے بھی افضل عمل ہے۔ مزید اور بھی حدیثیں ہیں اور بھی فضائل ہیں،
لیکن یاد رہے کہ مسلمانوں میں وہی صلح کرنا اور کروانا جائز ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، جبکہ ایسی صلح ہو جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے وہ جائز نہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ اب اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، اب میاں بیوی میں اس طرح صلح کرائی جائے کہ خاوند اس عورت کی سوکن کے پاس نہ جائے گا، ایسی یہ شرط لگا دی۔ اسی طرح کوئی قرض دار ہے، مقروض ہے، تو مقروض مسلمان سود اپنے قرض خواہ کو دے گا، تو ایسی شرط لگائی، تو یہ صلح کرانا درست نہیں۔ اب اس طرح کسی سے اس بات پر صلح کرنا کہ وہ اپنے سگے بھائی بہن سے تعلقات ختم کر لے گا، مثال کے طور پہ بیوی ناراض ہو کے چلی گئی، اب وہ آئے گی تو وہ کہے گی کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی بہن کے گھر پہ مت جانا، تم اپنی ماں سے مت ملنا، اپنے بھائی کو ہمارے گھر پہ مت آنے دینا، اس طرح کی شرط لگا کر صلح کرنا یہ درست نہیں۔ اپنے دوست کو مجبور کرنا کہ مجھ سے صلح کرنی ہے، اچھا ہماری لڑائی ہو گئی ہے نا، مجھ سے صلح کرنی ہے، تو وہ ڈرامہ یا فلم یا گانا یا وہ دیکھیں گے یا یہ غلط کام کریں گے تو پھر ٹھیک ہے صلح ہے، تو ایسی صلح بھی درست نہیں۔ تو ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ صلح ذاتی حقوق میں ہوتی ہے، شریعت کی نافرمانی میں صلح جائز نہیں۔ اللہ رسول کی نافرمانی میں نہ کسی مخلوق کی اطاعت ہے اور نہ مداہنت، یعنی دین کے بارے میں کم ہمتی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، مطلب کسی کی اطاعت کرنے گئے اور اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ایسی اطاعت جائز نہیں۔ اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ انشاءاللہ ان باتوں کا صلحوں میں خیال رکھیں گے تو صلحوں کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور صلحوں کی تو بڑی برکتیں، بڑے فوائد ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک ہمیں شریعت کے تقاضوں کے مطابق صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے صلح کرنا ایک اچھا کام ہے، صلحوں سے اللہ پاک اور اس کے رسول کی رضا ملتی ہے، صلحوں سے قبر کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں، صلحوں سے آخرت کی منازل آسان ہو جاتی ہیں، صلحوں سے بندہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، صلحوں سے بندہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے، صلحوں سے لوگوں کی نظروں میں عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے، صلحوں سے بندے کی نیک نامی ہوتی ہے، صلحوں سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں، صلحوں سے نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، صلحوں سے شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے، صلحوں سے روٹھے ہوئے خاندانوں کی ناراضیاں دور ہوتی ہیں، صلحوں سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جذبہ ملتا ہے، صلحوں سے سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے، صلحوں سے بے چینی اور بے سکونی کا خاتمہ ہوتا ہے، صلحوں سے ٹینشن اور ڈپریشن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو جن میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے وہ ادھر پریشان ہے، وہ ادھر خار ہے، وہ ادھر ٹینشن میں، پتہ نہیں وہ آپس میں نت نئے منصوبے بنا رہے تھے۔ بیسیکلی لڑائی کرواتا کون ہے؟ شیطان۔ شیطان لڑائی کرواتا ہے اور مسلمان صلح کرواتا ہے۔ تو ہم شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق مسلمانوں میں صلح کریں گے، اور ہماری بھی اگر کسی سے ناراضی ہے ہم اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کوئی آئے گا اور ہمارے جس سے ہماری ٹھنی ہوئی ہے، جس سے ہماری بات بگڑی ہوئی ہے، جس سے ہماری لڑائی ہے، کوئی آئے گا اور ہماری صلح کرائے گا۔ ہم خود پہل کر لیں، ہم خود صلح کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں جو صلحوں میں پہل کرتا ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق کرے، یعنی تعلقات توڑ دے 3 راتوں سے زیادہ، اور صلحوں میں پہل کرنے والا، صلحوں میں پہل کرنے والا جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے پتا چلا کہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کسی معاملے کی وجہ سے بات چیت بند ہے، تو میں نے
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لوگ آپ دونوں کو اپنا مقتدا یعنی پیشوا سمجھتے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ آپس میں قطع تعلق نہ کیجیے، حضرت امام حسن کے پاس جا کر ان سے بات چیت کیجیے، صلح کر لیجیے، کیونکہ آپ ان سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا کہ صلحوں میں پہل کرنے والا جنت میں بھی پہلے جائے گا تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ان سے پہلے جنت میں جاؤں۔ اب یہ بھی دیکھو عجیب ایک ان کا جذبہ ہے کہ میرے بڑے بھائی جنت میں پہلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صلح نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مخلصانہ جذبات سن کر میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں سارا واقعہ بتایا، تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صدق اخی، میرے بھائی نے سچ کہا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ان سے گفتگو فرمائی اور یوں دونوں بھائیوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ ان کے صدقے میں، حسنین کریمین کے صدقے میں، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں صلح کرنے، صلح کروانے کا جذبہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ انہی کے صدقے میں ان کے نانا جان کے پیچھے پیچھے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ تو صلح کرنے کے ہم نے فوائد سنے، اسی طرح صلح نہ کرنے کے نقصانات بھی ہیں، چلیں وہ بھی سن لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر صلح نہ کی جائے تو اس سے نہ صرف دنیا میں خاندانوں اور رشتہ داروں کے تعلقات میں خرابیاں ہوتی ہیں، بلکہ ساتھ میں صلح نہ کرنے والا شخص لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے۔ کیسا آدمی ہے، اس کو سمجھاتے ہیں کہ یار صلح کر لو، میل ملاپ کر لو، ختم کرو، اور یہ ہے کہ اپنی اکڑ میں، تو اس طرح لوگوں کی نظروں سے بھی وہ گر جاتا ہے۔ تو صلحوں سے محروم رہنے والے کو لوگ نفرت سے دیکھتے ہیں، صلحوں سے محروم رہنے والے کی کوئی مدد نہیں کرتا، کسی غمی خوشی کے موقع پر صلحوں سے محروم رہنے والے کا ساتھ دینے والوں میں کمی ہو جاتی۔ اسی طرح صلحوں سے محروم رہنے والا آخرت کے بھی کئی فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو صلحوں کی برکت سے اور کیا کیا برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اپنے ساتھ صلح کیا لاتی ہے؟ تو نور کے پیکر سب نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، یعنی جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو صلحوں کی برکت سے تکبر دور ہوتا ہے، صلحوں کی برکت سے نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں۔ اے کاش ایک دوسرے کو معاف کرنے کی سوچ بن جائے، صلح نہ کرنے سے اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، جبکہ صلح کرنے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی برکت سے بیگانے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار سناؤں۔ کسی شہر میں بڑی رات کے اجتماع میں مدنی ماحول سے منسلک ایک اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نئے اسلامی بھائی جو ابھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک نہ ہوئے تھے، ان کا پاؤں گزرتے ہوئے اچانک اس کے ہاتھ پر پڑ گیا، جس سے اس کے ہاتھ کو تکلیف پہنچی۔ لیکن جس کی وجہ سے تکلیف پہنچی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ معذرت کر لے، بھائی معاف کرنا، بھائی آپ کے ہاتھ پر میرا پاؤں پڑ گیا۔ الٹا اسی نے آگے سے روب جمایا کہ نظر نہیں آتا۔ اب اس کے برعکس وہ اسلامی بھائی کہ جس کا ہاتھ کچلا گیا تھا، جس کو تکلیف پہنچی تھی، اس نے فوراً اس سے معافی مانگ لی، جس سے متاثر ہو کر وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک شہر کے ایک اسلامی بھائی چپل کا کاروبار کرتے تھے۔ بھرے بازار میں کسی بڑی عمر کی خاتون نے کسی بات پر ان کو برا بھلا کہا۔
اس عاشق رسول نے اس خاتون کو الٹے سیدھے جواب دینے کے بجائے دعائیں دینا شروع کر دی. اماں اللہ پاک آپ کو حج کرائے، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، مکہ دکھائے، اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے. ابھی کچھ دیر پہلے جو بڑھیا برا بھلا کہہ رہی تھی، وہی برے بازار میں اس دیوانے کو ہاتھ میں جاپانی پھل، ایک قسم کا یہ پھل ہے، اٹھائے کہہ رہی ہے بیٹا یہ پھل لے لو، آپ بھی کھا لینا. اس دیوانے نے کہا اماں یہ کیا، ابھی تو کچھ دیر پہلے آپ مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی اور ابھی مجھے پھل دے رہی ہیں. اماں نے جواب دیا بیٹا میں تجھے برا بھلا کہہ رہی تھی اور تو مجھے دعائیں دے رہا تھا. مجھے بہت شرم آئی، اس لیے میں تجھ سے معافی مانگنے آئی ہوں اور تیرے لیے تحفہ بھی لائی ہوں. تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادا بھی ہے. وہ ہے نا، کسی شاعر نے کہا ہے کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار. صلو علی الحبیب. تو ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسی مثال ہے؟ ہر ایک اپنے بارے میں غور کریں کہ مجھے کسی نے برا بھلا کہا، کبھی کسی نے گالی دی تو میں نے اس کو دعائیں دی، کبھی اس ادائے مصطفیٰ کو ادا کیا، کبھی وہ ہے نا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو. یہ تو ہمارے آقا کی تعلیمات ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہم نے جنتی محلات کے بارے میں سنا کہ صلح کرنے والے کے لیے جنتی محلات بھی ہیں. تو آئیے کچھ جنت کی جھلکیاں بھی سن لیتے ہیں. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب فیضان سنت دوسری جلد کے باب غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 98 پر تحریر فرماتے ہیں اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے. اتنی خوبصورت ہے جنت. جنت کی اتنی جگہ جس میں چابک درہ رکھ سکیں، یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں. جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی چاہا تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا. اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ بھی نہ جانے جنت کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں اور جنت میں کیسی کیسی بہاریں ہیں. اللہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جنت میں جانا نصیب فرمائے. تو سبحان اللہ، سنا آپ نے کہ جنت کیسی حسین و دلکش ہے اور رب کریم نے اس میں کیسی کیسی عظیم الشان نعمتیں رکھی ہیں. لہٰذا اگر ہم بھی جنت کی ان عظیم الشان نعمتوں میں سے حصہ پانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آخری ٹھکانہ جنت ہو، تو ہمیں جیتے جی جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے ہوں گے. تو ایک عمل تو آپ نے سنا کہ صلح کر لی جائے، مسلمانوں میں صلح کروائی جائے، یہ بڑا پیارا عمل ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اس کے علاوہ بھی جنت میں لے جانے والے بڑے اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ہیں. قرآن کریم میں تقریباً 56 سے زائد مقامات پر نیک اور اچھے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے.
چند اچھے اعمال ملاحظہ کیجئے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، نوافل کی کثرت کرنا، سچ بولنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، حسن سلوک سے پیش آنا، علم دین سیکھنا، علم دین سکھانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنا، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے مل کر امیر اہل سنت کی یہ پیاری دعا ہم مانگتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ تو انشاءاللہ نماز کی پابندی کرتے رہیں گے، سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جانا بھی نصیب ہوگا۔ حضور کی محبت جنت میں لے کے جائے گی انشاءاللہ۔ کسی نے کہا ہے نا، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، ہاں کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی، ہاں جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی۔ صلو علی الحبیب۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، عاشقان رسول کی صحبتوں میں رہیں، اجتماعات میں آتے رہیں۔ دیکھیں ہم اجتماعات میں آتے ہیں نا تو ایسی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی، نہ صرف سیکھنے سننے کو ملتی ہیں بلکہ ان پر عمل کا جذبہ ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، اس کی برکتیں پاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اپنے مرشد کے پیچھے پیچھے، وہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے، اعلیٰ حضرت غوث پاک کے پیچھے پیچھے، غوث پاک سرکار کے پیچھے پیچھے، اور ہم انشاءاللہ جنت میں داخلہ انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت ایسے موقع پر شعر پڑھتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، ارے پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے ہم تو، یا رسول اللہ کا نعرہ تے جائیں گے، نعرہ رسالت۔ یا صلو علی الحبیب۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کے صدقے میں ہمیں بھی جنت کی نعمت عطا فرمائے، مسلمانوں میں لڑائی کروانے کے بجائے صلح کرانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک